اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ان آور لائف یہ ایک اسلامی یوٹیوب چینل ہے جس پہ مفتی سجاد حسین قادری صاحب روزانہ درس قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ اس چینل کی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اور ویڈیوز کو دیکھ کے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ مردوں کے لیے بھی حصہ ہے مما ترک الوالدان، جو کچھ ان کے والدین چھوڑ کے جائیں، والاقربون یا رشتہ دار چھوڑ کے جائیں، یعنی رشتہ داروں کے فوت ہونے کے بعد، ماں باپ کے فوت ہونے کے بعد جو بیٹا ہے ٹھیک ہے، بالغ ہے یا نابالغ ہے، جو کچھ بھی ماں باپ چھوڑ کے جائیں یا رشتہ دار چھوڑ کے جائیں ان میں سے اس کا حصہ ضرور ہے۔ آگے فرمایا وللنساء نصیب مما ترک الوالدان، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہی ہے مما ترک الوالدان، جو کچھ مال ان کے ماں باپ چھوڑ کے جائیں، والاقربون جو کچھ ان کے رشتہ دار چھوڑ کے جائیں، مما قل منه او کثر، چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، نصیبا مفروضا، یہ وہ حصہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے فرض قرار دیا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے ماں باپ کے فوت ہونے کے بعد یا رشتہ داروں کے فوت ہونے کے بعد جس طرح اللہ تعالیٰ نے مرد کو ان کے مال میں سے حصہ دیا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو بھی حصہ عطا فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب عورتوں کا حصہ جو ہے ہم اپنی مرضی سے دیں یا دیں نہ دیں، نہ، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے کہ عورت کو، ماں کو، بہن کو، بیٹی کو، جس کو جتنا حصہ آتا ہے، بیوی ہو گئی ٹھیک ہے جی، جس کو جتنا حصہ آتا ہے اتنا حصہ ہی اس کو دینا یہ ہے فرض ہے۔ یہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل کے سبق کے اندر اگلا جو رکوع آئے گا اس کے اندر باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے حصے بیان فرما دیے ہیں کہ بیٹے کا کتنا حصہ ہے، بیٹی کا کتنا حصہ ہے، بیوی کا کتنا ہے، ماں باپ کا کتنا ہے، یہ سارے حصے اگلے کل کے سبق کے اندر آنے والے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح وراثت کے اندر بیٹا حقدار ہے، ٹھیک اسی طریقے سے وراثت کے اندر بیٹی بھی اتنی ہی حقدار ہے۔ اگر کوئی شخص، یہ آج کے ہمارے رسم و رواج کے اندر جہیز کا ایک رواج چلتا ہے، ہم جہیز دے کے ہم سمجھتے ہیں کہ بیٹی کا فرض ادا کر دیا ہے۔ اول تو بات یہ ہے کہ جہیز کا اسلام کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے، اسلام میں جہیز کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام میں وراثت کا تعلق ہے، جو ترکہ ہے اس کا تعلق ہے۔ جو چیز اسلام دینا چاہتا ہے وہ نہیں دیتے، اور جو چیز رسم و رواج کے اندر آ رہی ہے وہ سارے دیے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا، نماز جنازہ کے اندر اعلان ہوتا ہے کیا جی، یہ مرنے والے کا کسی نے کچھ لینا دینا ہو تو ہم سے کر لیں۔ اگر بچی کھڑی ہو جائے گا ہمارا حصہ بھی دے دیں، پھر موت پڑ جائے گی سب کو۔ اگر بہن کھڑی ہو جائے گا بھائی ابا دفنانے سے پہلے ہمارا حصہ بھی دے دینا، کیونکہ جو کچھ بھی لینی دینی کرنی ہے تو پھر ہمارا حصہ بھی دے دو۔ تو یاد رکھیں، اگر کوئی شخص اپنی بہن کا حصہ نہیں دے رہا، وہ جتنا مرضی جہیز دے رہا ہے تب بھی وہ گناہ گار ہے، قیامت والے دن اس کو حصہ دینا پڑے گا۔ بیٹی ہے، اس کا حصہ نہیں دے رہا تو قیامت کے دن اس کو حصہ دینا پڑے گا، اس کا حق ادا کرنا پڑے گا۔ تو یہ جہیز دینے کے بعد بندہ فارغ نہیں ہو جاتا، چاہے آپ 10 لاکھ کا دے دیں، چاہے آپ 20 لاکھ کا دے دیں، ٹھیک ہے جی، چاہے آپ کروڑ کا دے دیں۔ ترکہ جو تقسیم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وصال کے بعد، مرنے کے بعد تقسیم ہوتا ہے، تو اس کا جتنا حق بنے گا وہ اس کو دینا ہی پڑے گا۔ آج نہیں دیں گے تو کل تو پھر دینا ہی پڑے گا۔ آج بہن چپ کر جائے گی نا، آج بیٹی چپ کر جائے گی، آج ماں چپ کر جائے گی، لیکن کل قیامت کے دن تو کسی نے چپ نہیں کرنا ہے، پھر تو سب نے حصہ مانگنا ہی مانگنا ہے۔ یقین کریں یہ وہ بیماریاں، بڑے بڑے حاجی، نمازی، حتیٰ کہ مولوی حضرات، مفتی حضرات بھی اس بیماری کے اندر مبتلا ہیں، بڑے بڑے پیر اس کے اندر مبتلا ہیں، ٹھیک ہے جی، نہیں دیتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، حالانکہ بڑا کچھ دے جائیں گے، بہنوں کو دے جائیں گے، بیٹیوں کو دے جائیں گے، لیکن ترکے میں سے، وراثت میں سے کوئی چیز نہیں دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ، اب یہ دیکھیں بہت بڑی خوبصورت بات ہے، فرمایا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، جب تم ترکے کو تقسیم کرنے لگو، وراثت کو تقسیم کرنے لگو، اولو القربا، پھر وہاں تمہارے کوئی رشتہ دار آ جائے، غریب آ جائے، خود بخود آ جائے، بلایا نہ ہو، خود بخود آ جائے، والیتاما، یتیم آ جائے، والمساکین، اور مسکین وغیرہ آ جائیں، تو کیا کرو، فارزقوہم منہ، فرمایا اس میں سے تھوڑا تھوڑا ان کو بھی دے دیا کرو۔ یہ ہے اسلام کی خوبصورتی ہے۔ رشتہ داری کو بچانے کا بہترین حل جو ہے وہ یہ بتایا گیا ہے۔ ہمیں اگر رشتہ داروں کے اندر عزت چاہیے نا تو پھر کیا کرو، جب تم تقسیم کرنے لگو اپنی وراثت کو، اگر آ گئے ہیں، بلایا تو نہیں ہے، ویسے آ گئے تھے، تقسیم ہو رہا تھا،
مال تقسیم ہو رہا تھا، کیا ہو رہا ہے جی، یہ ابے کا پلاٹ جو ہے تقسیم ہو رہا ہے، یہ ابے کا گھر تقسیم ہو رہا ہے. فرمایا تھوڑی سی دعوت کر کے ان کو بھی کچھ نہ کچھ کھلا دو. انہیں کہا میاں تمہارا حصہ تھا نہیں، لیکن ہم اپنی طرف سے تمہیں جو ہے خوشی سے دے رہے ہیں، تم ہمارے رشتہ دار جو لگتے ہو. ٹھیک ہے جی. وقولوا لهم قولا معروفا. فرمایا ایک تو ان کو تھوڑا سا کچھ کھلا دو، ہو سکے تو کچھ نہ کچھ دے دو ان کو. ہے جی. اگر 50 لاکھ تیرے ابے کے حصے کے اندر تیرے وجہ پاس آ بھی گیا تو 10,000 اگر رشتہ داروں کو دے بھی دے گا، کون سی موت پڑ جائے گی. ٹھیک ہے جی. یہ لاہور کے اندر ایک مفتی صاحب بیٹھے تھے، ان کے پاس ایک بندہ آ گیا، کہہ رہا جی میں دل کا مریض ہوں، 2-3 اٹیک تو مجھے ہو چکے ہیں، اور ڈاکٹر نے مجھے کہا، اس نے کہا جی تیرے پاس 2 مہینے 3 مہینے ہیں، جو کچھ کرنا کھانا پینا موج کر. ٹھیک ہے. تو میں آپ کے پاس آیا تھا کہ مجھے کوئی ایسا کام بتائیں میں کر جاؤں، میری زندگی تو ویسے 2-3 مہینے بچ گئی ہے، آپ مجھے کوئی ایسا کام بتائیں میں کر جاؤں. تو ان بزرگوں نے کہا اس طرح کر، اپنے رشتہ داروں کے پاس کبھی گیا تھا؟ اس نے کہا جی کبھی نہیں گیا. انہوں نے کہا پیسہ آ گیا، ڈیل ڈول بن گئی ہے، اب رشتہ داروں کی کیا ضرورت ہے، پھر میں کبھی گئے نہیں ان کے پاس. انہوں نے کہا اس طرح کر، اپنے رشتہ داروں کے پاس چلا جا، ان کی جو ضرورتیں ہیں وہ ان کو پورا کر دے، کسی سے پوچھ لے میاں تیری کیا ضرورت ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جب گیا اپنے رشتہ داروں کے پاس، اب آپ کو پتا غریب بندے کی کیا ضرورتیں ہوتی ہے، کسی کی 10,000، کسی کی 50,000، کسی کی 20,000، اتنی ضرورت ہوتی ہے. اور رشتہ داروں کے پاس گیا، وہ 2 مہینے جتنے تھے نا، مہینہ 1.5 اس نے وہاں پر لگایا، لگوانے کے بعد نہ کسی کو کچھ دیا، کسی کو کچھ دیا، کسی کو کچھ دیا، سارے رشتہ داروں کو دینے کے بعد پھر واپس آ گیا. مہینے 1.5 بعد پھر آیا کہ حضرت 1.5 مہینہ تو میں لگا آیا ہوں، 1.5 مہینہ پیچھے بچ گیا میری زندگی کا. تو انہوں نے کہا اس طرح کر، جا کے ٹیسٹ کروا کے آ، اپنے جا کے نا ٹیسٹ کروا. جب اس نے ٹیسٹ کروایا تو کینسر اور اٹیک وٹوک جو کچھ بھی اس کو بیماری تھی نام و نشان بھی نہیں تھا اس کا. حیران ہو گیا بھی یہ کیا ہوا ہے. آپ نے فرمایا بات یہ تیرے ان رشتہ داروں کی دعا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمائی. سمجھ آئی نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے پاس غریب رشتہ دار آ بھی جائے نا، دیکھیں یہ ہم سب جانتے ہیں، اتنا چوچا کوئی بھی نہیں ہوتا جسے پتہ نہ ہو کہ ہمارے رشتہ داروں کے اندر حالات کیا ہے، ہماری برادری کے حالات کیا ہے، لیکن ہم جان بوجھ کے جناب اپنا 400 کلومیٹر دور سفر کر کے پیر صاحب کو جا کے مٹھ مروڑا کر رہیں گے. ٹھیک ہے جی. لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اپنے رشتہ دار کا خیال کر لیں. ٹھیک ہے نا جی. پڑوسی کو تو پوچھتا کون ہے. ٹھیک ہے جی. پڑوسی کی تو ایسی کی تیسی ہے. علامہ اقبال بیٹھے تھے کسی پیر صاحب کے پاس، ایک بزرگ آ گیا، بندہ آ گیا، کہنے لگا پیر صاحب دعا فرمائے، میں مقروض ہو گیا ہوں، قرضہ میرے اوپر چڑھ گیا ہے. ٹھیک ہے. آپ دعا کر دیں اللہ تعالیٰ میرے قرضے سے جو ہے مجھے خلاصی عطا فرمائے. تو آپ نے فرمایا میاں اللہ تعالیٰ جو ہے یا اللہ اس کی قرضے سے اس کو خلاصی عطا فرما، اس کا قرضہ اتر جائے. تو پھر پیر نے پوچھا، انہوں نے کہا میں تیرے اوپر قرضہ کتنا ہے؟ کہنے لگا جی 50 روپے یا 10 روپے. دعا کرنے کے بعد اس نے 100 روپے کا نوٹ نکال کے پیر کو دیا اور جاتا رہا. علامہ اقبال جو بیٹھے تھے ہنس کے آپ جو ہے وہ بالکل الٹے پلٹے ہو گئے. پیر نے کہا میاں تجھے کیا ہو گیا؟ اس نے کہا جی میں تو دعا کو دیکھ رہا ہوں کہ کتنی جلدی آپ کی الٹی اور پٹھی دعا قبول ہو گئی ہے. مرید جب آیا تھا تب وہ 10 روپے کا یا 50 روپے کا مرید تھا، اب اس کی عقل موت اس کو ہے نہیں، اور 100 روپیہ آپ کو دے گیا ہے، اس نے جا کے اپنا قرضہ نہیں اتارا آپ کا. ٹھیک ہے نا جی. تو اس لیے یاد رکھے جہاں لگتا ہے وہاں لگائیں. ضرورت کہاں پہ ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے ہمارے مسجدوں کے اندر کیا ہوتا ہے، ضرورت پکے کی ہوتی ہے، لوگ جا کے سب ٹوپیاں لے آتے ہیں، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ضرورت پانی کی ہوتی ہے، بل بھرنے کی ہوتی ہے، لوگ آ کے کیا کرتے ہیں 2-4 ٹوٹیاں دے جاتے ہیں. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. جہاں ضرورت ہے وہاں لگائے، اس کا ثواب سب سے زیادہ ہوتا ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیموں کے بارے میں ارشاد فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ اللَّهُ تَارَكُم مِّنْ خَلْفِهِمْ. ایک نفسیاتی مسئلہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے لَوْ تَارَكُم مِّنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً، اگر وہ اپنی اولاد چھوڑ کر جاتے، ضعافاً کمزور، یعنی کمزور اولاد چھوڑ کے جاتے، چھوٹی اولاد چھوڑ کر اگر یہ مر جاتے، خافوا علیہم، تو انہیں کیسا خطرہ محسوس ہوتا، ڈر ہوتا نا یار پتہ نہیں میرے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، انہیں چاہیے کہ اللہ سے ڈرتے رہیں، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور سیدھی بات کرتے رہیں. مطلب کیا ہے کہ اگر کسی شخص کے کفالت کے اندر کوئی یتیم بچہ ہے، کوئی غریب ہے، مسکین بچہ ہے، اس کی کفالت کے اندر ہے، وہ اس کی روزی روٹی کا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذرا اس بات کو دھیان میں رکھ کہ اگر جس کی تو آج پرورش کر رہا ہے، اگر آج تیرے بچے کسی اور کے پاس ہوتے وہ کیسے پرورش کرتا؟ ڈر ہوتا نا. فرمایا کہ جس طرح تجھے اپنے بچوں کی ڈر رہنا کہ یار کاش کہ مطلب ہے کہ میں خدا نہ خواستہ مجھے کچھ ہو گیا تو میرے بچوں کا کیا بنے گا، میں اتنی بات ہی کم سے کم ذہن میں بٹھا لے کہ جو فوت ہو چکا ہے آج اس کا بچہ تیرے پاس کھڑا ہے، تیرا بچہ تو کسی پاس ہو سکتا تھا نا. میں جو ڈر تجھے اپنے بچوں کے لیے ہے نا وہی ڈر خدا کا جو ہے وہ اس بچے کے لیے بھی ساتھ رکھ لے. کیسا سمجھایا گیا؟
ٹھیک ہے. آگے دیکھیں فرمایا جو یتیموں کا مال کھانے والے، فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، فرمایا وہ لوگ جو ظلمن جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ صرف یتیموں کا مال نہیں کھا رہے ہیں بلکہ وہ اپنے پیٹ کے اندر جو ہے وہ آگ بھر رہے ہیں. انما یاکلون، وہ کھا رہے ہیں کیا، فی بطونہم، اپنے پیٹوں کے اندر، نارا، آگ کو، وسیصلون سعیرا، فرمایا انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر ڈالا جائے گا جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں. دیکھیں یہ دو مسئلے ہیں. کل پرسوں میں نے مسئلہ بیان کیا تھا پچھلے سبقوں کے اندر. ایک تو جان بوجھ کر یتیم کا مال کھانا، ٹھیک ہے. ایک ہم انجانے کے اندر بھی یتیموں کا مال کھا رہے ہیں. کیسے؟ وہ میں نے جو مسئلہ بتایا تھا آپ کو کہ خاص کر کسی کا باپ فوت ہو جاتا ہے، بچے چھوٹے ہوتے ہیں، ہم اس کے 10ویں 40ویں اور 15ویں کے اندر پوری چوکڑی مار کے بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں. یاد رکھیں شرعی مسئلہ یہی ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو گیا ہے، اس کے بچے چھوٹے ہیں، یتیم ہیں، نابالغ ہیں، تو نابالغ بچوں کے پیسوں سے کل خوانی کرنا، 40واں کرنا، 15واں کرنا، 20واں کرنا، 30 کرنا، 7 کرنا، یہ حرام ہے. ہاں جی. اور کھانا جب ایک کام حرام ہو گیا تو پھر اس کا کھانا تو ویسے حرام ہو گیا. ہاں لیکن یہ بھی سار وضاحت ضرور ہے کہ اگر ایک شخص فوت ہو گیا اور اس کے 3-4 بچے ہیں، 2 جو ہے وہ بالغ ہیں اور 2 نابالغ ہیں، تو جو بالغ ہے وہ اپنے حصے سے جو ہے وہ صدقہ کر دے، خیرات کرے، 30واں 40واں 15واں 20واں جو بھی کرنا چاہتے ہیں وہ کر لے، ٹھیک ہے، لیکن اپنے حصے سے کر سکتے ہیں. لیکن اگر مال ابھی تقسیم نہیں ہوا، ترکہ تقسیم نہیں ہوا ہے، اور بچے 2 بڑے ہیں 2 چھوٹے ہیں، 2 بالغ ہیں 2 نابالغ ہیں، تو ایسے شخص کے اندر ابھی مال تقسیم نہیں ہوا تھا، بچے نابالغ ہیں، تو ایسی صورت کے اندر ان کی پیسوں سے، یعنی ماں باپ کے پیسوں سے 40واں 15واں دعوت وغیرہ جو کچھ بھی ہے سارا کا سارا حرام ہے، اور اس کا کھانا بھی حرام ہے. ٹھیک ہے. اول تو میت کی طرف سے دعوت ویسے حرام ہے، ٹھیک ہے، میت والے گھر سے دعوت کرنا یہ ویسے، یہ جو ہمارے عقائد ہے میاں کھانا کھا کے جانا، لنگر کھا کے جانا، یہ سارا حرام ہے، یہ کہنا ہی حرام ہے. دیکھیں یاد رکھیں میت کے لیے جو ہم یہ کھانا وغیرہ پکاتے تھے، اصل یہ مسئلہ تھا غریبوں اور فقیروں کے لیے پکایا جاتا ہے، اصل مسئلہ یہی تھا. لیکن کیونکہ ہم نے جو ہے وہ اس کو کھلا کھاتا رکھ دیا ہے، دعوت کر دی ہے، تو اس وجہ سے جو ہے یہ علماء نے پہلے تو یہ بات کی ہے کہ میت کا کھانا تو ویسے دعوت کرنا ویسے حرام ہے میت کی طرف سے. اور دوسرا مسئلہ اگر یتیم بچے موجود ہیں تو آپ دیکھ لیں یہ قرآن مجید کا جو واضح فیصلہ فرمایا، وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھا رہے ہیں. اور یتیم بندہ کب تک ہوتا ہے؟ جب تک بالغ نہیں ہوتا. ویسے تو سارے ہم کہہ رہے ہیں کہ 80 سال کا بابا بھی کہہ دیتا ہے میرا بھی فوت ہو گیا ہے میں بھی یتیم ہوں. نہ، یتیم صرف اور صرف تب تک ہوتا ہے جب تک بندہ بالغ نہیں ہو جاتا یا بچی بالغ نہیں ہو جاتی ہے. جب بالغ ہو جائے، بچہ ہو یا بچی ہو، جیسے وہ سیانے ہو جاتے ہیں، سمجھدار ہو جاتے ہیں، بالغ ہو جاتے ہیں، یتیمی ختم ہو جاتی ہے. تو جو بچے سمجھدار نہیں ہوئے ہیں ان کے مال سے صدقہ کرنا، خیرات کرنا یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.